کیا اپنی زکوٰۃ مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ اپنا مدرسہ کیا، کس کا مدرسہ ہے؟ نہیں، مدرسہ تو کسی کا نہیں ہوتا ہے، بنایا ہے اپنی زکوٰۃ۔ اگر دیکھیے بہت فرق کرنا پڑے گا، اس میں تساہل نہیں۔ آپ کا لڑکا اس میں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اسکول بنایا ہے، آپ کا لڑکا اس میں پڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر بلڈنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے تو آسان ہے، لیکن اس میں رکھ کر کے کھانے پینے کے لیے زکوٰۃ کو لینا، پھر اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں، یا غیر محتاج لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں، تو غلط ہے۔ آپ ایسا انتظام کیجئے، تحقیق کر لیجئے، یتیم ہے، غیر نادار ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے کھلائیے۔ لیکن جو بچے مستطیع ہیں، ان کے گھر والے طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ماہانہ اتنا دے سکیں، ان کو لے کر کے ان کے ساتھ رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت ہی اس میں بہرحال بہت دقت سے کام لینا پڑے گا، اور یہ نہ لکھیے کہ یہ یتیموں کے لیے، یہ کس کے لیے۔ واللہ ایک جگہ میں گیا، یعنی بچوں کو زندگی ہی میں ذبح کر دیا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ لکھا مدرسہ دارالایتام۔ اب اندر گئے، گاڑی اس میں باؤنڈری میں گھسے تو گاڑی پر بھی مدرسۃ الایتام، اور اس پہ جو چرپائیاں دی گئی ہیں اس پہ بھی مہر لگی ہوئی ہے دارالایتام کی۔ اب بیچارہ وہ ہر جگہ یتیم ہی۔ بڑا اچھا لگا مجھے، دلی والوں نے بہت پہلے یتیموں کا گھر کھولا، اس کا نام کیا رکھا ہے یاد ہے؟ بچوں کا گھر۔ بڑا پیارا لفظ ہے، دیکھیے وہ عقل مند لوگ ہیں، اور ہم ان بچوں کو، یتیموں کو اور ہی زیادہ بیچارے کو مار دینا چاہتے ہیں نفسیاتی طور پر۔ نہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے، اور بچوں کو، غریب بچے ہیں تو ان کو احساس کتری نہ ہونے دیں، احساس بلند رکھیں کہ بچوں انشاءاللہ آئندہ تم اللہ دے گا، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ بہرحال تو زکوٰۃ کا مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ ہر ایک کو کھلائیے مدرسے کے نام۔